یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے. میٹرز کے علاوہ DTH انٹرنیٹ اور موبائل ایپ نیوز آن AIR پر. پیش خدمت ہے پروگرام آپ کا خط ملا. آپ کا خط ملا پروگرام کے تمام سامعین کی خدمت میں نعیم کا پرخلوص آداب. یہ تیرے خط، تیری خوشبو، یہ تیرے خواب و خیال، متاع جاں ہیں تیرے قول و قسم کی طرح. گزشتہ سال انہیں میں نے گن کے رکھا تھا کسی غریب کی جوڑی ہوئی رقم کی طرح. ایک باہمی ربط ان اشعار میں خطوط کی اہمیت اور محبت کے رشتوں کا. جان ایلیہ صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی. واقعی کچھ ایسا ہی وقت گزرا ہے ہمارے اوپر جو تھوڑا سا گراں بھی گزرا، اور حالات میں نشیب و فراز آئے. آپ کی اور ہماری دوریاں بڑھی تو نہیں، لیکن کچھ دنوں کے لیے تھوڑی سی کہہ سکتے ہیں کہ دوریاں ہو گئی تھیں. وجہ تو یہی ہے کہ کورونا وبا کی وجہ سے. لیکن اب حالات ماشاءاللہ پہلے سے بہت بہتر ہوئے ہیں، اور ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آپ کا خط ملا پروگرام لے کر. اور گزشتہ کئی ہفتوں سے یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے. وہ تمام سامعین جو پہلے خطوط لکھا کرتے تھے، ہم انہیں پھر آواز دیتے ہیں کہ وہ اس پروگرام میں اپنے خطوط ارسال کریں اور اپنی آرا سے ہمیں نوازیں. چونکہ ہمارے پروگرام وہ بہت دلچسپی کے ساتھ سنتے تھے، اور اب نشریات صبح کی بھی شروع ہو چکے ہیں کافی دنوں سے. صبح 9:30 بجے سے لے کر دوپہر 1:15 تک، اور دوسری مجلس کی نشریات آپ سنتے ہیں دوپہر 3 بجے سے 5 بجے تک. تو چلیے جناب، پروگرام کی باقاعدہ شروعات کی جاتی ہے. آپ کے خطوط ہم شامل کرنا چاہیں گے، اور آج ہمارے پاس کئی خطوط ہیں. پہلا خط ہم شامل کر رہے ہیں، ای میل کی شکل میں ہے دراصل، اور اس میں سلام و آداب پیش کیا ہے. اور آپ ہیں غلام مرتضیٰ صاحب، اور آپ نے بادامی باغ لاہور سے یہ خط ارسال کیا ہے. آپ رقم تراز ہیں اپنے ای میل میں. ہم اردو سروس کے بہت ریگولر سننے والے تو نہیں، لیکن انٹرنیٹ پر آپ کی نشریات جب بھی موقع ملتا ہے سن لیتے ہیں. لیکن آپ انٹرنیٹ پر نشریات نہیں آ رہی ہیں تو میری سسٹر ان لا جو ہیں اسما جبیں، ان کی مہربانی ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کے پیش کردہ پروگرام ہمیں سنوا دیتی ہیں. سنڈے کو تو سارا دن ہم آپ کی ہی نشریات سنتے ہیں. پروگراموں کے نام تو یاد نہیں، لیکن صحت کے بارے میں اور نغمے بہت اچھے ہوتے ہیں. آپ کے اشعار بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں. آپ کا مخلص غلام مرتضیٰ. بس اتنا ہی تحریر کیا ہے غلام مرتضیٰ صاحب نے. سب سے پہلے تو غلام مرتضیٰ صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ کا خط ملا پروگرام میں آپ کی یہ پہلی تحریر ہے. اردو سروس سے بے شک آپ کی وابستگی بہت پرانی نہیں ہو، لیکن محبتوں کی آپ نے جب شروعات کی ہے تو اسے کبھی اپنے سے دور مت کیجیے گا. چونکہ اردو سروس محبتوں کا ایک اتاہ ساگر ہے. جب آپ اس میں ڈوب جائیں گے تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی اس محبت کے سمندر میں کتنی وسعت ہے. بہرکیف آپ نے صحت کے حوالے سے ہمارا پروگرام سنا ہے، اس کے متعلق جو باتیں یہاں کی جاتی ہیں وہ آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں. اور صحت کے حوالے سے ہمارے یہاں سے ایک پروگرام نشر ہوتا ہے مہینے کے پہلے اور تیسرے پیر کو براہ راست یہ پروگرام نشر کیا جاتا ہے. ہیلو ڈاکٹر، لائیو فون ان پروگرام صحت اور زندگی سلسلے کے تحت. فون کالز کر کے آپ بھی اس میں اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں. کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو وہ بھی آپ ہمارے ایکسپرٹ سے کر سکتے ہیں. تو بہت شکریہ غلام مرتضیٰ صاحب محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ باقاعدگی سے ہماری نشریات سنیں، ہمارے پروگراموں کے متعلق بھرپور تبصرہ کریں، ہمیں اور بھی اچھا لگے گا. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور ای میل شامل کرتے ہیں، اور یہ ای میل ہمیں موصول ہے سناوت مدھیہ پردیش سے
ज़िला खरगोन जगह का नाम है। हुकुम चंद कटारिया साहब हैं हमारे मुस्तकिल सामे। आदाब लिखते हैं तो हमारा भी आदाब कबूल कीजिए। आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने सुबह के जो प्रोग्राम शुरू किए हैं, इसलिए मैं आपको शुक्रिया भी कहना चाहता हूं, मुबारकबाद भी। और साथ ही आजकल हमें जो हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन प्रोग्राम सुनने को मिलता है, उस प्रोग्राम में अलग अलग डॉक्टर्स जो हमारी जो तजस्सुस हैं हमारे, उनको वो दूर करते हैं और हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप वक्तन फ़वक्तन डॉक्टर से हमें मिलवाते रहेंगे। आपकी पसंद और आपकी फरमाइश जैसे प्रोग्रामों को भी आप शुरू करें तो और भी अच्छा लगेगा। सनावत, मध्य प्रदेश, ज़िला खरगोन से हुकुम चंद कटारिया। हुकुम चंद कटारिया साहब, ख़त लिखने के लिए आपके हम बेहद मशकूर हैं और आपको हमारे यहाँ से नशर होने वाला हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन प्रोग्राम अच्छा लगता है, ये सुनकर हमें भी अच्छा लगा। और हमारी कोशिश यही रहती है कि तमाम तर सेहत से मुतालिक मालूमात आप तक पहुँचाई जाए और उससे आप मुस्तफ़ीद हों। और ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा और आपकी जो तजस्सुस हैं वो भी दूर होते रहेंगे, आपके मालूमात में इजाफा भी होता रहेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। एक और तफसीली ख़त हमें मौसूल हुआ है। यूँ तो ये हैंड राइटिंग है, बड़ी खुशखत तहरीर है, लेकिन इसे ईमेल की शक्ल में हम तक रवाना किया गया है। और सिलसिला कुछ यूं शुरू किया गया है कि अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश खुर्रम और सलामत रखे, आमीन। हम आपके लिए भी यही दुआ करेंगे सामीन। सबसे पहले तो हम तारीफ करेंगे उन प्रोग्रामों की जिन्हें आप पेश करते हैं। लेकिन हमने तहरीर पढ़नी तो शुरू कर दी, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि ये तहरीर है किस सामे की। और समानाबाद लाहौर से ये तहरीर हमें इरसाल की है मोहतरमा अस्मा जबीं साहिबा ने। बहुत पुरानी सामे हैं आप हमारी, और आपने एक बार फिर ये सिलसिला शुरू किया है, तो हम आपको भी एक बार खुश आमदीद कहेंगे और उम्मीद ये करते हैं कि ये मोहब्बतों का सिलसिला बस यूं ही बनाए रखिएगा। आइए तहरीर की जानिब चलते हैं। और आपने लिखा है कि सबसे पहले तो हम तारीफ़ करेंगे उन प्रोग्रामों की जिन्हें आप पेश करते हैं। सेहत के हवाले से जो सिलसिला शुरू किया गया है उसका जवाब नहीं, बहुत खूबसूरत पेशकश होती है। 29 जनवरी को यूनुस देहलवी साहब की बातचीत सोहराब मोदी साहब से बहुत ही दिलचस्प थी, ख़ास तौर पर जब उन्होंने बताया कि वो उस वक्त 84 बरस के हैं। तो बहुत हैरानगी हुई, क्योंकि उस उम्र में कितनी अच्छी याददाश्त थी उनकी, बातें भी इंतहाई दिलचस्प थीं। 28 जनवरी को ड्रामा सुना है आपने खुदकुशी, और अच्छा था, बहुत ही मज़े का लगा। 30 जनवरी का आपने जिक्र किया है आओ बच्चों प्रोग्राम का, आप लिखती हैं बेहद अच्छा लगा। नन्ही दुनिया के तहत जो बच्चों के नगमे और मालूमाती बातें बताई गईं लाजवाब थीं। तारीख साथ सिलसिला शुरू करके आपने बहुत अच्छा काम किया है और इस तरह हमें पुरानी आवाज़ें भी सुनने को मिल जाती हैं। मसलन इस हफ्ते शफीक भैया, जब्बार भैया और मरियम बाजी की आवाज़ें सुनने को मिली। बहुत शुक्रिया इस सिलसिले को शुरू करने के लिए। मेरी पसंद, मिले सुर मेरा तुम्हारा और फिल्मी गज़लियात, तीनों सिलसिले बेहतरीन हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इनमें शामिल नगमे और जब नईम साहब इसमें बातें करते हैं और अशार शामिल करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। और अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ के साथ आप हैं अस्मा जबी साहिबा, समानाबाद लाहौर से। बहुत शुक्रिया अस्मा जबी साहिबा, आपने एक तफसीली ख़त हमें इरसाल किया और आपने कुछ प्रोग्रामों का हवाला दिया है जो आपको पसंद आए। ख़ास तौर पे यूनुस देहलवी साहब की जो बातचीत थी अपने वक्त के मशहूर मारूफ फिल्म साज, अदाकार, हिदायतकार जनाब सोहराब मोदी के हवाले से, ये बातचीत आपको बहुत दिलचस्प लगी, इसके लिए भी हम आपके शुक्रगुजार हैं। और आओ बच्चों का आपने जिक्र किया है, ये भी आपको पसंद आया। और ड्रामा खुदकुशी आपको बहुत अच्छा लगा, मज़ेदार लगा। हमारी यही कोशिश रहेगी कि आइंदा भी आपको इसी तरह के मज़ेदार और उम्दा
ڈرامے سننے کو ملتے رہیں، کیونکہ یہ سلسلہ بدستور جاری ہے ہمارے یہاں سے۔ اور تاریخ ساز سلسلے کی آپ نے بات کی ہے، تو صبح کی نشریات جب سے شروع ہوئی ہیں باقاعدگی سے آپ تاریخ ساز پروگرام سن رہی ہیں، اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اسی طرح آپ کو نئے اور پرانے تمام اپنے پسندیدہ فنکاروں کی، اراکین ان کی آوازیں آپ تک پہنچتی رہیں گی، آپ کو سننے کو ملتی رہیں گی۔ اور میری پسند ملے سر میرا تمہارا فلم میں غزلیں آپ کو پسند آتی ہیں، اس کے لیے بھی ہم آپ کے بیحد مشکور ہیں، اور امید یہی کرتے ہیں اسماء صاحبہ کہ یہ سلسلہ آپ یوں ہی بنائے رکھیے گا، اور ہماری رہنمائی آپ کیا کریں، بتایا کریں آپ کو کون سے پروگرام اچھے لگتے ہیں، کن پروگراموں میں کون سی کمیاں رہتی ہیں، کیونکہ تنقید کو بھی ہم سر آنکھوں پر لیتے ہیں۔ تعریف تو آپ کرتے ہی ہیں، لیکن تنقید، لیکن مثبت تنقید۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور ایک اور ای میل شامل کرتے ہیں، یہ مختصر سا ای میل ہے، حالانکہ نام اس میں کافی زیادہ لکھے گئے ہیں۔ پہلے چلیے نام اس میں ہم شامل کر لیتے ہیں۔ شیواجی نگر وڈالی دیشمکھ مہاراشٹر سے ہیں راجیش کھوبر کھیڑے، اور شیو ساگر کھوبر کھیڑے، اندرا بائی کھوبر کھیڑے۔ کھانڈوی بلڈانا مہاراشٹر سے اس میں ایک اور نام شامل ہے، دیپالی سوراج رام دھاڑے۔ اور تھلوری امراوتی مہاراشٹر سے ہیں سنینا پون بھونڈے۔ تو آپ تمام سامعین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، بےحد مشکور ہیں کہ آپ نے خط ارسال کیا ہے، اور آگے آپ لکھتے ہیں کہ آپ کا خط ملا پروگرام ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اور اپنے پروگراموں کے اس پروگرام کے لیے ہم اپنے خط بھیجتے ہیں اور بہت عزت اور محبت دیتے ہیں، اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں آل انڈیا ریڈیو اردو سروس کا کہ انہوں نے پروگراموں کی شروعات کی ہے۔ صبح کی نشریات کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو جناب یقین رکھیے کہ صبح کی نشریات شروع ہوئی ہے، کچھ اور پروگرام آپ کو سننے کو ملیں گے انشاءاللہ۔ تو بہت شکریہ آپ کا خط لکھنے کے لیے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا پروگراموں کے حوالے سے اور تفصیل سے لکھیں، تو اور بھی مزہ آئے گا اس خط کو پڑھ کر۔ بہت اچھا لگا کہ آپ تمام سامعین نے اپنا خط ہمیں ارسال کیا ہے۔ جہاں تک خطوط کی بات ہے تو خطوط آپ لکھتے ہیں، اور جب پروگراموں کے حوالے سے آپ اس میں اپنی باتیں لکھتے ہیں، تجربات لکھتے ہیں، پسند ناپسند کا اظہار فرماتے ہیں، تو اور بھی اچھا لگتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ اور خط آپ کے شامل کریں، ہم آپ سے اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ خط ہمیں آپ متواتر لکھتے رہیے، یہ جب بھی پروگرام نشر ہوگا اور اس میں آپ کے خطوط ہم شامل کرتے رہیں گے۔ اور جہاں تک آپ کا خط ملا پروگرام کی بات ہے، نشر ہونے کا جو وقت ہے آپ تمام سامعین جان گئے ہوں گے، اور جنہوں نے ابھی ٹیون کیا ہے، پہلے نہیں سنا، ان کے متعلق ہم بتا دیں ان کے لیے، یہ پروگرام ہر اتوار صبح 10:30 بجے سے 11 بجے کے درمیان نشر کیا جاتا ہے، اور اس میں آپ خط بھی لکھ سکتے ہیں اور ای میل کے ذریعے بھی اپنی آراء ہمیں ارسال کر سکتے ہیں۔ تو خط اور ای میل کے لیے پتہ ضرور بتا دیتے ہیں آپ کو، اردو سروس ESD@gmail.com، یہ ہے ہمارا اردو سروس کا ای میل ایڈریس، اور ایک بار پھر بتا دیتے ہیں، اردو سروس ESD@gmail.com، اس پر آپ اپنے ای میل ارسال کر سکتے ہیں۔ اور خط لکھنے کے لیے بھی پتہ نوٹ فرما لیجئے، پروگرام آپ کا خط ملا، آل انڈیا ریڈیو اردو سروس، پوسٹ باکس نمبر 500، پارلیمنٹ اسٹریٹ، نئی دلی 110001۔ تو آئیے اب ایک نغمہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے کچھ اور خطوط شامل کریں گے۔
محبت کر بیٹھے، ہائے محبت کر بیٹھے، کوئی کہہ دے کہہ دے کہہ دے، اب جلتا ہے جلے زمانہ، بنائے فسانہ، نہیں گھبرائیں گے ہم
دیکھیے جناب، محبت تو کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے. جیسے غلام مرتضیٰ صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم باقاعدگی سے تو آپ کے پروگرام نہیں سنتے، لیکن جب بھی وقت ملتا ہے تو پروگرام سنتے ہیں. اب ایسے ہی آہستہ آہستہ یہ محبت جو ہے پروان چڑھے گی، اور پھر یہ محبت جو ہے ایک جنون کا روپ اختیار کر لے گی، اور پھر غلام مرتضیٰ صاحب کے بہت سارے خطوط ہمیں موصول ہوا کریں گے. خطوں کی اگر بات کی جائے دوستوں تو ایک روایتی طریقہ ہے، اور ایک زمانہ تھا جب بڑا انتظار رہتا تھا. اگر ہم خط لکھتے تھے تو اس کا جواب کب آئے گا، اور اس کے لیے ہفتوں انتظار کیا جاتا تھا کہ ڈاکیا آ جائے اور وہ ہمارا خط لے کر آئے. اور لیکن جب ڈاکیا آتا تھا اور محلے میں وہ تمام دیگر لوگوں کے خطوط بانٹا کرتا تھا اور ہمارا خط نہیں آتا تھا، تو بڑی مایوسی سی طاری ہو جاتی تھی دل پر، اور بڑے افسردہ ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں کیا بات، آج بھی خط نہیں آیا. بڑی بے صبری سے انتظار رہتا تھا، اور وہ جو انتظار تھا واقعی بڑا خوبصورت ہوا کرتا تھا انتظار، کیونکہ اس بے قراری اور بے چینی میں جو اس طرح بھی کیفیت جسے کہتے ہیں، لیکن اس کا اپنا ایک الگ مزہ تھا. اس میں درد و الم نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ یوں کہیں کہ سوز و گداز ہوا کرتا تھا، اور بڑا خوبصورت وہ وقت تھا. اب چونکہ نئی ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہم نے ترقی کی، سائنس نے ترقی کی، اور زمانہ آگے بڑھا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کم وقت میں آپ کے خیالات ہم تک پہنچ جاتے ہیں خط کی شکل میں. جب آپ ای میلز کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اب چونکہ یہ ایک نئی روایت ہے اور اس نے دوریاں کم کر دی ہیں، وقت کو یوں کہیں کہ جو ایک طویل عرصہ درکار تھا اس کو کافی کم کیا ہے، وقت کی تنگی کو بھی دور کر دیا ہے کہ جلد کام ہو جاتا ہے. لیکن جو روایتی باتوں میں اور روایتی چیزوں میں مزہ ہے وہ کسی اور میں کہاں، کیونکہ کتنا ہی ٹیکنالوجی آگے بڑھے اور سائنس ترقی کرے، لیکن وہ روایتیں برقرار رہنی چاہیے، کیونکہ یہ پرانی روایتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے ایک ہماری تہذیب کی میراث ہیں، اور اس کو ہمیشہ سنجو کے رکھنا چاہیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں. ایک اور تفصیلی خط ہے، یہ اس کو شامل کر لیتے ہیں. اور آپ ہیں منموہن راجاوت راج صاحب، راجاوت کمپلیکس، نئی سڑک، مدھیہ پردیش، شاہجہاں پور سے، اور آپ نے آداب و نمسکار لکھا ہے، تو ہمارا بھی آداب نمسکار آپ کو منموہن راجاوت صاحب. امید کرتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے. کافی عرصے کے بعد جو ہے خط کی شکل میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. آپ لکھتے ہیں کہ اردو سروس کا ایک پرانا سامع ہوں اور ہمیشہ فرمائشی پروگراموں کے ذریعے اپنی حاضری درج کراتا رہتا ہوں. گزشتہ سال کورونا وبا آنے کی وجہ سے اردو سروس کے پروگرام تقریباً بند ہو گئے تھے. اب آپ نے پروگراموں کی شروعات کی ہے جو کافی مختصر روپ میں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اب اردو سروس کے پروگرام 24 گھنٹے شروع ہو جائیں اور سبھی فرمائشی پروگرام آپ پھر سے شروع کریں. اس میں آپ کی فرمائش، آپ کی پسند، تعمیل ارشاد اور آخر شب سبھی پروگرام شروع کیے جانے چاہیے، ہمارا ایسا ماننا ہے. آگے آپ رقم تراز ہیں اپنے خط میں کہ ہفتے میں 3 دن فون ان پروگرام شروع کیا جائے. ای میل کی فرمائش اور SMS پر مبنی فرمائشی پروگرام بھی آپ شروع کر سکتے ہیں. یہ پروگرام، ان پروگراموں کا جو سامعین ہیں بہت بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. ہماری یہ مانگ ہے، اور جب فرمائشی پروگرام آپ شروع کریں تو 3 فرمائشی کارڈ پر کوئی گیت نہ پلے کر کے کم از کم 5 فرمائشی کارڈ اس میں ضرور شامل کیے جائیں. اور آگے آپ لکھتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو اس سے زیادہ بھی شامل کیے جائیں، چونکہ زیادہ سے زیادہ سامعین کی شرکت جو ہے پروگرام کو اور مقبول بناتی ہے. اور اردو سروس ایشیا کا ایک سب سے اچھا اور چہیتا ریڈیو اسٹیشن ہے جسے کافی سنا جاتا ہے. لہذا برائے مہربانی جلد از جلد اس کے تمام پروگراموں کی شروعات کی جائے پھر سے، اور تاکہ اس کی جو مقبولیت ہے اس میں اور اضافہ ہو سکے.
اور اس کے بند رہنے کی وجہ سے کافی مایوسی ہوئی تھی سامعین کو اور ایک سلسلہ سا ٹوٹ گیا تھا. ہمیں امید ہے کہ اردو سروس 24 گھنٹے کی سروس کو پھر شروع کرے گا. اس وقت ان تمام سامعین کی جو تعداد ہے اس میں لگاتار اضافہ ہوگا. اور آپ کہتے ہیں کہ ہم فرمائشی پروگراموں کو بہت یاد کر رہے ہیں اور ان کا بڑی بے صبری سے انتظار بھی کر رہے ہیں. اور آگے آپ رقم تراز ہیں. مدھیہ پردیش میں اردو سروس کے کافی سامعین ہیں جو آج انتظار کر رہے ہیں اردو سروس کے فرمائشی پروگراموں کی شروعات کا. اب آپ نے جب اردو سروس پھر سے شروع کر ہی دیے تو برائے مہربانی شارٹ ویوز اور میڈیم ویوز اور ڈی ٹی ایچ پر اس کے متواتر نشریات جو ہے اس کے متعلق بھی تھوڑی توجہ دی جائے. کئی جگہ یہ آج بھی سنائی نہیں دیتی ہے اور صرف موبائل ایپ پر ہی یہ سنائی دے رہی ہیں. آپ ہیں منموہن راجاوت صاحب, راجاوت کمپلیکس, نئی سڑک, ایم پی, شاہجہاں پور سے. منموہن راجاوت صاحب, سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں چونکہ آپ نے بڑا تفصیلی خط ہمیں ارسال کیا ہے اور اپنے جذبات کا, اپنے تاثرات کا بھرپور اظہار کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ہمارے مستقل اور بہت پرانے سامع ہیں اور آپ اردو سروس سے کافی سالوں سے وابستہ ہیں. اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا اس میں کورونا وبا کا کہ گزشتہ سال اس کے آنے کی وجہ سے اردو سروس کے پروگرام تقریباً بند ہو گئے تھے. تو ہم آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں کہ اردو سروس نے پروگرام ضرور کم کیے تھے لیکن اپنے سامعین سے کبھی بھی دوری اختیار نہیں کی تھی. یوٹیوب پر آپ ہماری نشریات سنتے تھے. شروعات میں آپ نے 2 نشریات سنی, صبح اور دوپہر میں اور رات کو. اس کے بعد رات کی نشریات باقاعدگی سے آپ روزانہ سنا کرتے تھے. ہماری کوشش یہی تھی کہ مشکل حالات ضرور ہیں لیکن سامعین سے ہمارا جو ایک رشتہ ہے, جو روابط ہیں وہ قائم رہیں اور اس کو ہم نے قائم بھی رکھا. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس مشکل دور سے ابھر کر نکلے ہیں اور امید یہ کی جانی چاہیے کہ جلد ہی ہم اس پر کامیابی حاصل کریں گے. ایک فتح ملے گی ہمارے تمام طبی عملے کو اور سائنسدانوں کو, ڈاکٹر حضرات کو کہ بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اس مشکل دور سے نکلے ہیں ہم اور بہت محنت کی ہے انہوں نے, جو فرنٹ لائن واریئرز کہلاتے ہیں اور ان واریئرز کو واقعی ہم سلام کرتے ہیں. اور یہی وجہ رہی کہ آپ ہم سے دور نہیں ہوئے. بہرکیف اب چونکہ کچھ اور پروگرام دوبارہ شروع ہو گئے ہیں, صبح کی نشریات بھی آپ سن رہے ہیں اور اس میں مزید آپ اضافے کے لیے کہہ رہے ہیں, تو آپ کی یہ جو اتنی بھی خواہشات ہیں, آپ کی تجویزات ہیں, ان کو ہم اعلیٰ حکام تک ضرور پہنچائیں گے اور متعلقہ محکمے تک یہ باتیں پہنچیں گی. اور امید یہ کی جانی چاہیے کہ جلد آپ کی یہ خواہشات پوری ہوں. اور آپ نے نشریات کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ شارٹ ویوز اور میڈیم ویوز پر آپ کو یہ سننے کو نہیں مل رہے, اور ڈی ٹی ایچ پر بھی آپ نے نشریات کی شکایت کی ہے. تو کچھ تکنیکی دشواریاں رہتی ہیں. امید یہ کیجئے کہ جلد ہی یہ سب دشواریاں دور ہو جائیں گی اور پھر سے وہ ایک رابطہ جو ہے بحال ہوگا ہر طرح سے, مطلب چاہے وہ میڈیم ویوز ہو, چاہے شارٹ ویوز ہو, چاہے ڈی ٹی ایچ یا انٹرنیٹ. اور موبائل ایپ پر تو آپ سن ہی رہے ہیں, انٹرنیٹ پر بھی آپ ہماری نشریات سن سکتے ہیں. اور فرمائشی پروگراموں کا آپ نے ذکر کیا ہے, آپ کی فرمائش, آپ کی پسند, تعمیل ارشاد و آخر شب, چونکہ یہ پروگرام آپ کے پسندیدہ پروگراموں میں شامل رہے ہیں. اور فون ان پروگرام کی اگر بات کی جائے تو دیکھیے فون ان پروگرام تو ہمارا یہاں سے شروع ہو چکا ہے. کورونا وبا کی اگر بات کی جائے, اس پس منظر بات کی جائے تو اس کے بعد سے پچھلے کئی ہفتوں سے آپ یہ پروگرام ہمارا متواتر سن رہے ہیں. اور یہ جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں بتایا تھا آپ کو, مہینے کے پہلے پیر اور تیسرے پیر کو آپ اسے براہ راست سنتے ہیں, دوسرے اور چوتھے پیر کو یہ ریکارڈڈ پروگرام نشر کیا جاتا ہے. اور ہیلو ڈاکٹر لائف فون ان پروگرام صحت اور زندگی سلسلے کے تحت نشر کیا جاتا ہے. تو اس میں آپ اپنے فون کالز کے ذریعے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں, کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی دریافت کر سکتے ہیں ہمارے ایکسپرٹ سے. اور فرمائشی کارڈ میں نام شامل کرنے کی جہاں تک بات ہے تو جب فرمائشی پروگرام دوبارہ شروع کیے جائیں گے اس طرف بھی توجہ دی جائے گی. آپ بالکل امید رکھیے, اور کیونکہ امید پہ دنیا قائم, ہم بار بار یہی کہتے ہیں.
اور ابھی جب نشریات اتنی شروع ہوئی ہیں تو اس کو بھی آپ نے اپنی محبتوں سے نوازا، اس کے لیے بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور کیونکہ اتنا تفصیلی خط آپ کا ہے تو ہمیں وہ دن یاد آ گئے جب آپ باقاعدگی سے ایک ایک پروگرام کے متعلق لکھا کرتے تھے. آج بھی کچھ ایسی ہی باتیں لکھی ہیں تو ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. منموہن راجاوت صاحب، راجاوت کمپلیکس، نئی سڑک، مدھیہ پردیش، شاہجہاں پور سے آپ نے یہ خط لکھا تھا. اور دوستو پروگرام کا وقت بھی دیکھیے ختم ہو رہا ہے. جانے سے پہلے آپ کو ایک بار پھر پتہ بتائیں گے پروگرام کا. پروگرام آپ کا خط ملا، آل انڈیا ریڈیو اردو سروس، پوسٹ باکس نمبر 500، پارلیمنٹ اسٹریٹ، نئی دلی 1100001. یہ تو خط لکھنے کے لیے پتہ ہے. اور اگر ای میل کی بات کی جائے تو بڑا آسان ہے. ہمارا ای میل ایڈریس اردو سروس esd@gmail.com. ایک بار پھر بتا دیتے ہیں، اردو سروس esd@gmail.com. تو رہیں گے جناب ہم منتظر آپ کے مزید خطوط کے، اور اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات. آپ کا خط ملا پروگرام ختم کرنے کے اب اپنے میزبان نعیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.